مولانا محمد امجد خان صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا اور پروگرام میں دیکھیے گا کہ علماء کرام نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے، حرمت قرآن کے حوالے سے اور ناموس رسالت کے حوالے سے کس قدر ہماری ذمہ داریوں کا احساس کروایا ہے، ہمیں ادراک کروایا ہے کہ ہمیں اپنا کیا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جی بالکل ویورز، ابھی پروگرام اسلام اور ایمان میں جوائن کیا ہے مولانا محمد امجد خان صاحب، جو مرکزی رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ کے۔ ہم انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ مولانا نے ابھی جو متحدہ جمعیت اہل پاکستان کے زیر اہتمام بڑی کانفرنس تھی فلسطین کے ایشو پر، حرمت قرآن پر، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑا بولڈ آپ نے خطاب فرمایا اور واضح میسیج دیا۔ امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ نے احساس دلایا، ادراک کروایا کہ بحیثیت مسلمان قوم ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ اور ابھی مولانا سے ہی پوچھیں گے، مولانا آپ مولانا فضل الرحمان کے بہت قریب بھی ہیں، آپ نے ان کو قریب سے دیکھا، آپ کے قائد بھی ہیں، اب وقت آپ ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ مولانا نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ایک بڑا بولڈ سٹیٹمنٹ دیا۔ مولانا نے کہا کہ اقوام متحدہ کی یہ رکاوٹیں نہ ہوں، یہ بندشیں نہ ہوں، تو اگر فلسطین کے دفاع کی بات ہے سب سے پہلے میں وہاں پہ جاؤں گا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ان کا ایک بڑا میسیج تھا، اور یقیناً ایک قائد کی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان میں، وہ امت مسلمہ کو لیڈ کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ آج ابھی کانفرنس میں بھی آپ نے بتایا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے، آپ کیا دیکھتے ہیں مسلمان امت اور بحیثیت پاکستانی قوم ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں؟ کیا ہمیں اس کا ادراک اور احساس بھی کیا؟ ہم تو دیکھتے ہیں بہت سارے ابھی اسکول اور کالجز کے اندر ہم نے پارٹیز دیکھی جو مولانا یقین جانے کہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں، کہ ہم نے دیکھا ڈانس بھی تھا وہاں پہ، شور و گل بھی تھا، اور وہاں پہ میوزک بھی تھا۔ کیا مسلمان امت کے بارے میں تو کہا کہ جسم کے ایک حصے میں کانٹا چبھے دوسرے کو محسوس ہوتا ہے، تو آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آج ہم حضرت شاہ صاحب کی دعوت پہ اس پروگرام میں حاضر ہوئے اور بڑا اجتماع ہے ماشاءاللہ۔ وہاں پہ عمائدین نے خطاب کیا، سیاسی زعماء نے خطاب کیا، مذہبی لیڈرشپ نے یہاں پر موجود ہوئی۔ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ قبلہ اول فلسطین، غزہ، یہ تو مسلمانوں کی زیر تحت اور ان کے مسلمان حکمرانوں کے یہاں پر حکمرانی کا دور، تاریخی دور گزرا ہے۔ جی۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا جیسے ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ 14 اکتوبر کو پشاور میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کانفرنس تھی، لیکن غزہ کا جب واقعہ ہوا تو ہمارے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان نے فرمایا کہ ابھی اس کو عنوان ہم غزہ کانفرنس اور اقصیٰ کانفرنس کرا دیتے ہیں۔ پھر وہ تاریخی کانفرنس تھی، وہ اجتماع آپ نے بھی دیکھا، اخبارات میں بھی، ٹیلی ویژن پر بھی، اور اس میں حماس کے نمائندے نے بھی خطاب کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کوئٹہ میں بڑا تاریخی اجتماع کیا، پھر اس کے بعد کراچی میں ابھی آپ نے دیکھا اجتماع، اور اب ہم مری میں ایک بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں 12 کو۔ مولانا صاحب نے اس موقع پر بڑے واضح طور پہ بات کہی کہ اگر اسلامی دنیا جمع ہو جائے، تمام اسلامی ممالک متحد ہو جائیں اور اس یہودیت کے مقابلے پر نکل کر میدان عمل میں آنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں آواز دیجئے، ہم انشاءاللہ آپ کو پاکستان سے لاکھوں جان باز دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہودیت نے یہ جتنے بھی حملے کیے ہیں، یہ اس میں اپنی موت کو دعوت دی ہے، اور جس طرح وہاں مجاہدین نے اس کا مقابلہ اس وقت کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہتا چلوں جتنی درندگی انہوں نے آج دکھائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں انسانیت میں ایسی مثال نہیں۔ جنگیں ہوئی ہیں، بالکل بہت سے واقعات، لیکن مولانا ریشو آ رہی ہے 550 کی، ڈیلی 550 معصوم بچے جو ہیں وہ لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا۔ انسانی حقوق کے ٹھیکیدار، انسانی حقوق کے دعوے دار، انسانی حقوق کے نعرے لگانے والے، اگر کسی ہسپتال پہ بمباری کر کے ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، چھوٹی بچیاں وہاں پہ تڑپ رہی ہیں، بچوں کے چہروں سے خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا، لیکن اس ظالم دنیا کو، کفر کی دنیا کو وہ خون اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ یہ مسلمان کے بچے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن مولانا ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جہاں پہ مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں پہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ غیر مسلموں کی عبادت گاہیں جو تھیں، چرچز تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا، وہاں پہ ہاسپٹلس کو نشانہ بنایا گیا۔ خود جو امریکہ کے اندر یا دیگر ممالک میں یہودی جو امن پسند یہودی ہیں، وہ بھی ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ کیا ان احتجاج کرنے سے کہ دنیا کے اندر ایک ان کا جو امیج تھا وہ بے نقاب نہیں ہوا کہ یہ بالکل یہ درندگی کی انتہا پہ اترے ہوئے ہیں؟ کیا وہ یہ بے نقاب نہیں ہو چکے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ عیسائیت کی دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ یہودیت کی دنیا وہ ہے
جس نے حضرت عیسیٰ پر الزام لگائے، حضرت مریم پر الزام لگائے اور ان کی تاریخ بڑی پڑی ہے۔ مسلمان تھے، قرآن اترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سورۃ مریم دنیا کو بتائی اور سنائی اور فرمایا کہ حضرت مریم کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔